دوسری چیز جو ہمارے ان حالات میں پہنچنے کی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، ہر عمل میں اللہ کی نافرمانی۔ رومیوں کو جب شکست ہوئی، مسلمانوں کو فتوحات ہو رہی تھی، مسلمان جو ہے وہ علاقے فتح کرتے چلے جا رہے تھے، تو روم اس وقت کی بڑی پاورز میں سے تھی، سپر پاور میں سے تھی۔ جب رومیوں کو شکست ہوئی تو رومی شکست کھا کے ہرقل کے پاس گئے، جو اس وقت کا ایک اور علاقے کا جو تھا وہ امیر تھا۔ تو اس نے ان رومیوں سے پوچھا کہ جن لوگوں سے تم شکست کھا رہے ہو، تم لوگ ہلاک ہو، مجھے ان کے بارے میں بتاؤ کہ کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا جن سے تم شکست کھا رہے ہو وہ تمہاری طرح کے انسان نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہماری طرح کے انسان ہی ہیں، یعنی فزیکلی تو وہ بھی انسان ہی ہے، کوئی جن نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، ہماری طرح انسان ہے۔ انہوں نے کہا جب بھی تمہارا مقابلہ ان سے ہوتا ہے کیا وہ تم سے تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، جب بھی ہمارا ان سے سامنا ہوا ہم ہمیشہ تعداد میں ان سے بہت زیادہ ہوتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ تعداد میں بہت کم ہوتے تھے۔ تو پھر یہ بات جب چل رہی تھی تو ان میں سے جو رومیوں میں سے جو ایک اہل علم تھا، عقل مند انسان تھا، وہ بولا، کہنے لگا اس سے کہ ان کی جو فتح کی وجہ ہے، ان کی کامیابی کی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ کہنے لگا وہ لوگ، لیکن وہ لوگ کیا ہیں کہ وہ لوگ رات کو عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، اچھائی کی تلقین کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، آپس میں انصاف کرتے ہیں، اور جو عہد کرتے ہیں اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ یہ اس نے مسلمانوں کی صفات بتائیں کہ یہ لوگ اس وجہ سے جو ہے یہ آگے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس نے کہا اور دوسری طرف ہم لوگ ہیں کہ ہم شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں، اچھائی سے روکتے ہیں، برائی کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، آپس میں ظلم کرتے ہیں۔ یہ اس نے بتائی ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں۔ جب ہرقل نے سنا تو کہنے لگا کہ تم نے بالکل سچ کہا، تم نے بالکل سچ کہا۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، کدھر ہیں جو رات کو کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے پکارتے ہوں؟ کدھر ہے جو دن کو روزے رکھتے ہوں؟ کہاں ہے جو لوگ انصاف سے کام لیتے ہوں؟ کدھر ہیں وہ لوگ جو اچھائی کی تلقین کرتے ہوں اور برائی سے روکتے ہوں؟ ہم اپنا جائزہ لیں، ہمارے اندر وہ صفات ہیں جو ان کی ناکامی کی صفات تھیں۔ شراب پیتے تھے، کیا مسلمان شراب نہیں پیتے؟ آج مسلمان شراب پیتے ہیں۔ میں ابھی ریسنٹلی بزنس ٹرپ پہ تھا، تو ایک ہمارے جو ری سیلر ہیں اس سے میری میٹنگ ہوئی، تو ڈسکشن ہو رہی تھی ایک ڈیل کے بارے میں۔ تو میں اس سے پوچھ رہا تھا کہ میں نے کہا کہ یار یہ اس ڈیل کو ون کرنا ہے تو ہماری پروڈکٹ بھی بہت اچھی ہے، پرائز بھی ہم اچھی دیں گے، میں اپنی بات کر رہا تھا۔ تو ساری بات سننے کے بعد مجھے کہتے ہیں یار تیمور بھائی یہ پروڈکٹ اور یہ پرائز اور یہ اسٹریٹجی اور یہ محنت آپ کی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کے اندر ایک مسئلہ ہے، یہ بڑی ڈیلز آپ نہیں ون کر سکتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں ون کر سکتے؟ کہتے ہیں آپ کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں آپ پیتے پلاتے نہیں ہیں، آپ شراب نہیں پیتے، اور جو بڑی ڈیلز ہوتی ہیں زیادہ تر لوگ رات کو بیٹھ کے آپس میں شراب پیتے ہیں اور اس شراب کی گیدرنگ کے اوپر جو ہے ڈیلز جو ہے فائنلائز ہوتی ہیں۔ تو میں نے کہا پھر مجھے نہیں چاہیے تمہاری ایسی ڈیلز، تھینک یو ویری مچ۔ تو مجھے پھر کہنے لگا کہ آپ کیوں نہیں پیتے؟ ہم باقی اتنے سارے مسلمانوں سے ڈیل کرتے ہیں، وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے پیتے ہیں۔ تو مسلمان آج کیا ہے؟ شراب کوئی مسلمانوں کے نزدیک بھی کوئی بہت بری چیز نہیں سمجھی جاتی۔ تو شراب مسلمان پی رہے ہیں، زنا امت مسلمہ میں چل رہا ہے، بے حیائی چل رہی ہے، اور برائی کو پروموٹ کرنا چل رہا ہے، اچھائی کو روکنا چل رہا ہے۔ آپ اچھی بات کریں، کسی کو نیکی کی تلقین کریں تو آپ لوگ آپ کو ڈسکریج کریں گے، ڈیگریڈ کریں گے کہ یار تم ہر جگہ پہ بیٹھ کے کیا اچھی اچھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہو۔ سارا ماحول خراب ہو جاتا ہے، لوگ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ لوگ ادھر آئے ہوتے ہیں پارٹی کرنے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے، تم بیٹھ کے ان کے سامنے نماز کی باتیں شروع کر دیتے ہو، ان کو کہتے ہو یار قرآن پڑھا کرو، تم باقی لوگوں کا بھی ماحول خراب کرتے ہو۔ تو برائے مہربانی یہ جو دین کی جو باتیں ہیں نا، تم اس کو اپنے پرسنل کیپیسٹی میں کیا کرو، اس کو لوگوں کے اندر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ مسلمانوں کا حال میں آپ کو بتا رہا ہوں، مسلمان خود اس چیز میں ڈسکمفرٹ فیل کرتے ہیں کہ دین کی بات ہو رہی ہے۔
تو یہ سب چیزیں اگر دیکھی جائیں کہ جو اس وقت ان لوگوں کی شکست کی وجہ بن رہی تھی، آج امت مسلمہ کے اندر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہماری ہی بہنیں بے پردہ ہو کے روڈ کے اوپر پھر رہی ہوتی ہیں اور ٹی وی کے اوپر ایڈز کے اندر ہوتی ہیں، سی تھرو کپڑے پہن کے سب کچھ چل رہا ہے۔ آنے والی جو اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے وہ بھی مسلمان، ویڈیو بنانے والا بھی مسلمان، ریکارڈنگ کر کے اس کو میڈیا کے اوپر لانے والا بھی مسلمان، دیکھنے والے بھی مسلمان، تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ واٹ ایلس ڈو وی ایکسپیکٹ؟ ہمارے ہی مسلمانوں میں کیا ہے، سود کے اوپر کاروبار چل رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ تو جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے کہ ہماری زوال کی وجوہات کیا ہیں اور ان سے ہم نہیں نکلیں گے، تو ہم ایک خواہش تو کر سکتے ہیں کہ بس اچانک کچھ ہو جائے، لیکن یقین رکھیں کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ there is no shortcut for that کہ بس آج ہم رات کو سوئیں گے اور صبح اٹھیں گے تو اچانک پتہ لگے گا جی کہ پورے مسلمانوں کو دنیا میں عزت ملنا شروع ہو گئی ہے اور لوگ آپ کی عزت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ مسلمان جو ہے بڑی کامیاب ہو گئے ہیں۔ جب تک ہم ان بیسکس کو اپنی ٹھیک نہیں کریں گے تب تک ہم ان حالات سے نہیں نکل سکتے۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا ہوگا۔ ہمیں اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا ہوگا۔ جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے ہمارے حالات تبدیل نہیں ہو سکتے۔